فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے اسباب ہدایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے سے ہٹے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے ہر وہ چیز جو ان کی ہدایت کا سبب بنتی وہ ان کو دی۔ مثلاً وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، نبی بھی آیا، کتاب بھی لائے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر ان کے بعد لگاتار بہت سے رسول ہم نے بھیجے، یہ نہیں کہ ایک بھیج کر چھوڑ دیا، بار بار رسولوں کو بھیجتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے کتاب دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بھی کوئی رسول آیا تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر سے کام لیا، اس رسول کی باتوں کو مانا نہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم، بعض لوگوں نے تو نبیوں کو جھٹلا دیا، ایک طرف ہو گئے، اور بعض ایسے بدبخت تھے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو یوں کہتے تھے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، دل بند ہو گئے ہیں ہمارے۔ اللہ فرما رہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ارے دل کیا بند ہونے تھے، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر یہ برس رہی تھی، اس وجہ سے تم میں سے تھوڑے ہی ایمان جو ہیں وہ لے کر آئے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان کے پاس اللہ نے کتاب بھیجی، ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے یہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ آگے آنے والے جو نبی ہیں وہ سچے اور آخری نبی ہیں، ان کی بات ہمیں ماننی ہوگی۔ لیکن اللہ فرما رہے جاننے کے باوجود کفروا بہ، انہوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا، تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اس کفر کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کی لعنت بھی برسی ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی ہر دھرمیوں کا یہاں پر اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی آئی ہوئی احکامات کو جھٹلاتے رہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہنے لگے قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ جو ہم پر اترا ہے اس پر تو ہم ایمان لاتے ہی ہیں، باقی چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سچ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اگر تم واقعی کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کہ ایمان لانے کا یہ تقاضا تھا کہ تم نبیوں کو قتل کر دیتے۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ گائے والا قصہ یہاں پر اختصاراً بتایا کہ تم تو وہی ہو نا جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے اس معاملے میں کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر گائے کو اپنا خدا بنایا۔ پھر آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہی قصہ جو بھی پیچھے گزرا تھا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا، پھر تم پھرے تو تمہارے سروں پر ہم نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ سب کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم جنت کے وارث ہیں، جنت بنی ہمارے لیے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا نبی ان سے یہ کہو ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر آخرت ہے ہی تمہارے لیے خاص طور پر تو تم فتمنوا الموت، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو تاکہ تم دنیا سے جاؤ، جنت میں پہنچو، اللہ کی نعمتیں لوٹو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اے نبی ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے گندے کام کر رکھے ہیں، کیا نافرمانی آگے بھیجی ہوئی ہیں۔ تو یہ زبانی کلامی ایسی باتیں کرتے ہیں، اندر سے ان کو بھی پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اے نبی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ لوگوں میں حریص زندہ رہنے کے اعتبار سے وہ یہی ہوں گے، یعنی ان کا جی نہیں چاہتا کہ ہم مریں۔ اور ایمان والا جو ہے وہ تو موت کو یاد کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک غزوے میں گئے تو بادشاہ کو خطاب کر کے ان کا سپہ سالار کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھ ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہو، یعنی ہمیں مرنا جینے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ ان کو جینا مرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ مطلب ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر تم واقعی جنت کے وارث ہو اور تمہیں کوئی دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا تو موت مانگو، جاؤ جنت میں، دنیا میں تم کیا کر رہے ہو؟ تو پتہ چلا خالی باتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کو اپنے اعمال کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو اس کے عملوں کی بدولت ہی ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ ہر دھرمیاں تھی جس کا ذکر اللہ نے اس رکوع میں بھی فرمایا ہے۔